کیس میں عمران خان کی سزا اور آج توشہ خانہ کرپشن کیس میں ان کو سزا ہو جانا، یہ 2 دنوں میں بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم کے خلاف بہت بڑی سزا ہے۔ اور آج کی جو سزا ہوئی ہے اس میں نہ صرف خود عمران خان کو 14 ایئرز جو کہ لائف سینٹنس ہوتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ 10 سال کی نااہلی بھی ہوئی ہے، اور یہی سزا بشرا بی بی کو بھی دی گئی ہے، 14 ایئرز کی قید اور 10 سال کی نااہلی، وہ بھی نااہل ہو گئی ہیں کسی بھی عوامی عہدے کے لیے، اور دونوں میاں بیوی کو تقریباً 1.5 ارب روپے کا جرمانہ کیا گیا ہے، 1 ارب 58 کروڑ روپے کا۔ اب یہ توشہ خانہ کا جو کیس ہے یہ کم از کم 2022 سے چل رہا ہے۔ اگست 2022 میں الیکشن کمیشن میں ایسٹس کی ڈکلیریشن کے حوالے سے توشہ خانہ کا ایک ریفرنس آیا تھا، پھر اس کے بعد اچھا یہ چیز آپ ایک تو نوٹ کر لیں کہ اگست 2018 سے عمران خان نے اپنے دور حکومت میں اگست 2018 سے اپریل 2022 تک ان کو تقریباً کوئی 108 اسٹیٹ گفٹس جو ہیں وہ پریزنٹ کیے گئے، انہیں گفٹ کیے گئے۔ ان گفٹس میں سے سابق وزیر اعظم عمران خان اور بشرا بی بی نے کوئی 58 گفٹ جو ہیں وہ اپنے پاس رکھ لیے، جن میں سے جن کے ساتھ 58 سے زیادہ، اس میں سے 118 آئٹمز ایسے تھے کہ جن کی کوئی انڈیپینڈنٹ اسیسمنٹ نہیں کروائی گئی تھی یا اسیسمنٹ کے بغیر ہی رکھ لیے گئے تھے۔ ان میں سے جو سب سے اہم گفٹ ہے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مکہ مکرمہ کی عکس والی گھڑی تھی جو کہ بہت مشہور ہوئی تھی، جو کہ سعودی شاہی خاندان نے گفٹ کی تھی۔ اب اس کی جو اسیسمنٹ ہے وہ بہت زیادہ تھی، کوئی 12 ملین امریکی ڈالر کے قریب، لیکن وہ ایک تو بیچی گئی، بیچنا ان ایتھیکل تھا، اور اس کو بیچا بھی کم قیمت پہ گیا، اس کی اسیسمنٹ جو ہے وہ غلط لگوائی گئی، اس کو بیچا گیا کوئی 2 ملین ڈالر کے قریب۔ اور وہ آپ کو یاد ہے ایک عمر فاروق ظہور آ گئے تھے، ظاہر ہو گئے تھے وہ ٹی وی اسکرین پہ، اور انہوں نے وہاں کلیم کیا تھا کہ جی میں نے وہ گھڑی خریدی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی اس کی اسیسمنٹ جو مجھے بتائی گئی تھی وہ 2 ملین US ڈالر کی تھی۔ اور اس میں پھر ایک دبئی کی ایک دکان کا بھی ذکر کیا گیا تھا کہ جی وہاں سے لگوائی گئی ہے۔ عمران خان صاحب نے اس میں بتایا، اس میں پیش کی گئی کہ جی یہ رسید میری ہے اور یہ میں نے اسیسمنٹ کروائی گئی ہے، لیکن جب نیب کی ٹیم دبئی گئی انہوں نے وہاں پہ انویسٹیگیشن کی تو پتہ چلا کہ جی وہاں پر تو کوئی اسیسمنٹ نہیں کروائی گئی۔ تو اس طرح سے، اور 4 رکنی ٹیم تھی جو کہ شفیق نام تھا میرا خیال ہے اگر میں غلط نہیں ہوں، اور جو دکان تھی وہ آرٹ آف ٹائم تھی۔ سو یہاں سے اسیسمنٹ کا کہا گیا کہ یہ لگوائی گئی ہے۔ تو جو نیب کی ٹیم کی 4 رکنی، انہوں نے کوئی میرا خیال ہے کہ گزشتہ سال مارچ میں محمد شفیق ہیں جو کہ اس دکان کے اونر تھے، ان سے رابطہ کیا، اور وہاں پتہ چلا کہ جی جو مارکیٹ پرائس ہے وہ تو 12 ملین ڈالر کی ہے اس گھڑی کی، اور کہیں پر بھی اس دکان نے عمران خان کو پرووائڈ نہیں کیا۔ تو ایک تو فورجری کا کیس بھی ہو گیا جو کہ پاکستان میں کیا گیا، اور محمد شفیق نے ہی یہ تھانہ کوثار میں کروایا فورجری کا اور فراڈ کا، اور کہا کہ جی میں نے کوئی رسیدیں نہیں دی، کسی بھی قسم کی کوئی اسیسمنٹ نہیں کروائی۔ اس طرح نہ صرف عمران خان صاحب نے فورجری اور فراڈ کمٹ کیا، بلکہ ریاست کو نقصان بھی پہنچایا، خاص طور پہ توشہ خانہ کے معاملے میں، کہ جہاں پہ انہوں نے اسٹیٹ گفٹس کو مس یوز کیا، ان کی انڈر اسیسمنٹ کروائی، انڈر ویلیویشن کروائی، اور بہت سے گفٹس کی انہوں نے ویلیویشن نہیں بھی کروائی۔ اس کے علاوہ اس کا ایک ایتھیکل آسپیکٹ بھی ہے جو کہ بطور مسلمان ہم سب کا دل کے انتہائی قریب ہے، کہ مدینہ مکہ مکرمہ کے عکس کی کوئی تصویر یا عکس کی کوئی بھی چیز گفٹ کی جائے تو ایک مسلمان اسے اپنے سر آنکھوں پہ لگا کے رکھتا ہے، اس کو بیچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن یہاں پہ اس گھڑی کے حوالے سے نہ صرف جھوٹ بولا گیا، فراڈ کیا گیا، فورجری کمٹ کی گئی، توشہ خانہ جو کہ ایک اسٹیٹ ایسٹ ہوتے ہیں، جو کہ گفٹ اسٹیٹ کو ملتے ہیں، کسی شخصیت کو نہیں ملتے، ان کی انڈر ویلیویشن کروائی گئی، انڈر اسیسمنٹ کروائی گئی، بہت سی چیزوں کی اسیسمنٹ کروائی ہی نہیں گئی۔ تو یہ ایک بڑا گمبھیر، بڑا ایک کمپلیکس کیس تھا۔ اس کے بعد
जहाँ तक मुझे याद पड़ता है 2022 में नवंबर में इमरान खान साहब ने ऐलान किया था कि जी वो उस चैनल के खिलाफ और उस एंकर के खिलाफ कि जो उमर फारूक ज़हूर को लेके आए हैं, जो कि घड़ी का दावेदार था, जो कि साबित हो गया था कि घड़ी उसने खरीदी है। मैं उस चैनल के और उस एंकर के खिलाफ हतक इज्जत का केस करूंगा, लीगल केस करूंगा। लेकिन आज तक, इस वक्त तक, जब तक इमरान खान को सजा हो चुकी है, बुशरा बीबी को भी सजा हो गई है, खान साहब कहीं पर भी किसी अदालत में भी वो लीगल मामला लेकर नहीं गए। ठीक है, और वो जिस तरह मैं लीगल पहले आप मामला लेकर नहीं गए।